والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درش محبت الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں. فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں. اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو. اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو. خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں. انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا. انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا. وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا. ارے گج کلا ہو ارے بادشاہ ہو نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں. کہاں میں ظہوری کہاں ان کی باتیں. کہاں میں ظہوری کہاں ان کی باتیں. کرم ہی کرم ہے کرم ہی کرم ہے. یہ دن اور راتیں یہاں پر بھی جاؤ دلوں کو جگاؤ. یہی کہتے جاؤ حضور آ گئے ہیں. زیب مدینہ صدارت گلے گلشن سادات پیری طریقت جناب پیر سید مظفر فرید چشتی صابری صاحب دعوت برکاتم العالیہ. محترم المقام جناب قاری ممتاز چشتی صاحب. محترم المقام جناب سعد قرہ والحفاظ قاری مظہر اقبال اتاری صاحب. جناب محترم قاری حافظ محمد رفیق چشتی صاحب. محسن آل سنت
عظیم مذہبی و سیاسی شخصیت جناب حاجی شیخ عبدالکریم کے صاحبزادے جناب شیخ زاہد کریم صاحب، ڈاکٹر محمد اکرم صاحب، محمد عظیم شانی صاحب اور دیگر غلامان مصطفیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کا کرم ہے کہ آج کے اس دن میں ان گھڑیوں میں اللہ کریم نے ہم سب کو اپنے نام کی محفل، اپنے محبوب خیر الانام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کی محفل سجانے کی توفیق دی ہے۔ دعا کریں کہ برادرم ڈاکٹر محمد قیصر صاحب، ان کے برادران جناب لطیف فیصل صاحب اور ان کے معاونین کی یہ کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ برادران اسلام، آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں، مجھے آپ کی اس بات کا اندازہ ہے، اس طرح چشتی صاحب فرما رہے تھے، بڑے ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں، والیانہ انداز میں سرکار کا ذکر کرتے ہیں۔ میری خواہش تو یہ تھی کہ اسی طرح چشتی صاحب شعر پڑھتے رہیں، ہمارے ذوق کو دوبالا کرتے رہیں، سرکار کائنات علیہ السلام کا ذکر کا سلسلہ چلتا رہے اور پھر صلاۃ والسلام پڑھیں اور دعا خیر ہو جائے۔ لیکن یہ بھی ضروری تھا کہ ڈاکٹر صاحب کا حکم تھا کہ تقریر تو کرنی ہے، لیکن مجھے آپ دوستوں کی وقت کا بہرحال اندازہ ہے، مختصر وقت میں حاضری پیش کریں گے۔ آقا کائنات علیہ السلام، آپ کے میرے لجپال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے جو عظمتیں، جو شانیں، جو رفتیں، جو کمال عطا فرمایا ہے، نہ کسی نبی کو دیا ہے، نہ کسی رسول کو دیا ہے، نہ کسی فرشتے کو دیا ہے۔ کائنات میں جیسے اللہ نے اپنا حبیب بنایا ویسا کوئی نہیں بنایا۔ فرمایا کہ میں اپنی پہچان بنانا چاہتا تھا، فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ مُحَمَّدًا، میں نے اپنے محبوب مخلوق آقا کائنات علیہ السلام کا نام لے کر فرمایا محمد عربی کو پیدا فرمایا۔ وہ ذات آئی اور آپ کے آنے کی وجہ سے اللہ کریم نے ساری کائنات کا یہ نظام چلایا ہے، نظام سجایا ہے۔ اور افاتو یہ کہتے ہیں یہ جو 14 طبق کی کائنات ہے مصطفیٰ کے قدموں کی سوغات ہے۔ کون نبی؟ وہ نبی جن کے کلمہ پڑھنے، امتی بننے کی خواہش اور دعائیں موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کرتے رہے، جن کی آمد کی بشارتیں سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام دیتے رہے، وہ نبی آپ کے میرے لجپال آقا، آمنہ کے لال آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ تشریف لے آئے جس مہینے میں، اس مہینے کو ربیع النور کہتے ہیں۔ اور آپ اور میں آج ربیع النور کی مبارک گھڑیوں کے اندر تشریف فرما ہے۔ مقصد کیا ہے آپ کا اور میرا؟ قبلہ پیر صاحب اتنی دور سے، فاروق آباد سے، شیخ پورہ سے تشریف لے آئے ہیں کہ مل بیٹھ کر غلام اپنے آقا کا ذکر صرف میں نے نہیں کرنا، آپ نے بھی مل کر کرنا ہے۔ آپ نے کہنا ہے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ما عجمنکا، ما احسنکا، کتھے میرے علی، کتھے تیری سنا۔ سبحان اللہ، ما عجمنکا، ما احسنکا، کتھے میرے علی، کتھے تیری سنا، مشتاق اکھیاں کے تجالے۔ اور وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ سونیا تینوں رب نے ایویں بنا دیتا جی میں تو چاہتا سے۔ کتنا حسین بنایا، کتنا جمیل بنایا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 14ویں کی رات تھی، چاند پوری آب و تاب کے ساتھ آسمان پہ چمک رہا تھا، ستارے چمک رہے تھے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام مدینے کی دھرتی پہ تشریف فرمائے اور صحابہ کرام کا حال آیا۔ صحابہ کرام نے حلقہ بنایا ہوا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک دفعہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی چہرے کی طرف اور آپ کے ارد گرد صحابہ کرام کا دائرہ حلقہ دیکھا، اور پھر میں نے آسمان کے چاند کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا میں نے دوسری دفعہ دیکھا، پھر تیسری دفعہ دیکھا، میں چاہتا تھا میں اندازہ لگاؤں
آسمان کا چاند خوبصورت ہے یا آمنہ کا لال خوبصورت ہے؟ آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، آسمان کا چاند خوبصورت صحیح لیکن مصطفیٰ کے حسن و جمال کی خوبصورتی کا کوئی جواب نہیں ہے۔ فرمایا آسمان کا چاند کہاں، آمنہ کا لال کہاں؟ جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ آسمان کا چاند اتنا خوبصورت کہاں، آسمان کا چاند کے منہ پہ چھائیاں مصطفیٰ کا چہرہ۔ کل 14ویں رات تھی، شب بر رہا چرچا تیرا، ابن پیر صاحب کی ذوق کی نظر۔ کل 14ویں رات تھی، شب بر رہا چرچا تیرا، کسی نے کہا چاند ہے، کسی نے کہا چہرہ تیرا۔ ہم بھی وہاں موجود تھے، ہم نے سب دیکھا کیا، ہم بھی سب وہاں موجود تھے، ہم نے سب دیکھا کیا۔ ہم نے کیا کہا؟ دنیا بھول رہی ہے، دنیا بھول رہی ہے۔ کسی نے کہا چاند، کسی نے کہا چہرہ تیرا۔ ہم نے کہا چہرے کے آسمان کا چاند کہاں، مصطفیٰ کا چہرہ کہاں؟ آسمان کے چاند کے منہ پہ چھائیاں مصطفیٰ کا چہرہ صاف ہے۔ ارے وہ کہاں اور یہ کہاں؟ تو برادران اسلام میں اپنی گفتگو کو بلا تاخیر شروع کر رہا ہوں۔ اللہ کریم نے مصطفیٰ کو اتنی عظمت عطا فرمائی، اتنی شان عطا فرمائی۔ ہر شان معجزہ ہے، ہر عظمت معجزہ ہے۔ اللہ کریم نے کسی نبی کو ایک معجزہ دیا، کسی کو 2 دیے، کسی کو 3 دیے، کسی کو 1 درجن دیے، کسی کو سینکڑوں دیے۔ لیکن جب بات آئی آپ کی میرے لجپال آقا علیہ السلام کی، اللہ کریم نے آپ کو سراپا معجزہ بنا دیا۔ اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچے خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری، فرمایا کہ جو ایک ایک کر کے ہم نے معجزے مختلف انبیاء کو عطا کیے تھے، وہ سارے معجزے اکٹھے کر کے آمنہ کے لال کی جھولی میں ڈال دیا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دیکھنا معجزہ، آپ کا چلنا معجزہ، آپ کا بیٹھنا معجزہ، آپ کا سونا معجزہ، آپ کا جاگنا معجزہ، آپ کی چال معجزہ، آپ کی ڈھال معجزہ، آپ کا گفتار معجزہ، آپ کا کردار معجزہ۔ مصطفیٰ کا ہر ایک ادا، کریم آقا علیہ السلام کے ہر ایک ادا کو اللہ نے معجزہ بنایا۔ اور پھر کس قدر معجزہ کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قدمین مبارک عرش اولیٰ تک پہنچے۔ یا موسیٰ علیہ السلام کی بات آئی نا، اللہ کریم کی زیارت کے لیے عرض کیا، رب ارنی، یا اللہ مجھے اپنی زیارت کرا، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، ہاں وادی مقدس کے اندر طور سینہ پہ آ جا۔ جب طور سینہ پہ جانے لگے، ابھی طور سینہ وادی مقدس شروع نہیں ہوئی، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اخلا نعلیک، موسیٰ اپنے فخلا نعلیک، اپنے نالین کو اتار دیجئے، اپنے جوتوں کو اتار دیجئے۔ فَإِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَا، کیونکہ آپ وادی مقدس طوا کے اندر ہیں۔ قربان جائیے جب مصطفیٰ کی باری آئی، اللہ کریم کی بارگاہ میں دیدار کے لیے آرزو اور درخواست نہیں کی، اللہ کریم نے فرمایا جبریل جا میرے محبوب میری بارگاہ کے اندر لے آ۔ اور آپ جب پہنچے اللہ کی حریم کبریا میں پہنچے، عرش اولیٰ کے قریب پہنچے، اب یہ صدا نہیں آئی کہ اپنے نالین کو اتار دیجئے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ادباً احتراماً اپنے نالین اتارنے کے لیے اپنے ارادہ کیا، کہا میرے محبوب وہ موسیٰ کلیم اللہ تھے، تو حبیب اللہ ہے، وہ طور سینہ تھا، یہ عرش اولیٰ ہے۔ حبیب اپنے نالین سمیت میرے عرش میں تشریف لے آئیے تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے کہ ساری دنیا نیچے ہے، مصطفیٰ کے نالین اوپر ہے۔ فرمایا علی راس حاضر کون ہے؟ نال محمد الطف جمیل خلق تخت نعالہ، قرب موسیٰ اور ہے، قرب مصطفیٰ اور ہے، طور سینہ اور ہے، عرش معلیٰ اور ہے۔ طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے عیاں، اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے۔ ہم بتانا چاہتے ہیں وہ موسیٰ کلیم اللہ تھے، اے میرے حبیب تو محمد حبیب اللہ ہے، تیری شانیں اور ہیں۔ انہوں نے جلوہ دیکھنے کی آرزو کی تھی، حبیب آپ نے درخواست نہیں کی، ہم نے خود بلایا ہے، آپ اپنے نالین سمیت آپ عرش اولیٰ پہ تشریف لے آئیے۔ میری گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ کریم نے کتنی عظمت عطا فرمائی۔ صرف ایک بات کہ آپ کا دیکھنا، آپ کی آنکھیں، نگاہ مصطفیٰ
کریم کو اللہ کریم نے نکاح مصطفیٰ کتنی عطا فرمائی۔ ما زاغ البصر وما طغى، فرمایا میرا جب حبیب میری بارگاہ میں آیا، میرا دیدار کرنا شروع کیا، ما زاغ البصر، نہ تو آپ کی آنکھ ٹیڑھی ہوئی، اس میں کجی نہیں آئی، وما طغى، نہ حد سے بڑی بلکہ ٹکٹکی باندھ کر جمال کبریا کا نظارہ کر۔ یہ آنکھ جس ذکر اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا کتنی شانوں والی ہے۔ ہم صرف آج نگاہ مصطفیٰ پہ بات کریں اور یہ قرآن مجید کی آیات ہوگی، یہ بخاری اور مسلم کی احادیث طیبہ ہوگی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ نگاہ مصطفیٰ جیسے تیری آنکھ ہے ایسے سب کی آنکھیں ہیں، لیکن یہ مصطفیٰ کی آنکھیں ویسے کسی کی آنکھیں۔ تھوڑے کہے کو زیادہ سمجھئے، لوگ کہتے ہیں نا کہ جیسے ہم ہیں ویسے وہ ہیں، وہ بھی بشر ہم بھی بشر، لیکن اندازہ لگائے تم کسی ایک بات کے اندر بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام تو کیا آپ کے ایک لمحے کے صحابی کے درجے کے برابر بھی نہیں جو۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں ایک لمحہ دیدار مصطفیٰ کیا وہ صحابی بن گیا۔ نماز پڑھنا شرط نہیں ہے، روزہ رکھنا شرط نہیں ہے، زکوٰۃ صدقات حج عمرہ شرط نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے ایمان کی حالت میں بارگاہ مصطفیٰ میں جو حاضر ہو گیا وہ صحابی بن گیا۔ چاہے زندگی میں ایک بھی نماز نہ پڑھی ہو، ایک بھی حج نہ ہو، ایک بھی عمرہ نہ ہو، اب اس صحابی کا مقام دیکھیے کیا ہے۔ میں کچھ ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، حج کرتا رہے، عمرے کرتا رہے، زکوٰۃ صدقات خیرات دیتا رہے، فرمایا وہ ولی بن جائے گا، ولی اور اولیاء بن جائے گا، غوث بن سکتا ہے، قطب بن سکتا ہے، ابدال بن سکتا ہے، اوتاد بن سکتا ہے، سب کچھ بن سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ایک لمحے کا جو صحابی رہا ہے اس صحابی کے برابر مقام نہیں پہنچ سکتا۔ وہ کہاں اور ہم کہاں؟ اے نگاہ مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال حل ترون قبلتی ہا ہونا، سرکار کائنات علیہ السلام نے نماز پڑھی، نماز سے سلام پھیرا تو فرمایا میرے صحابہ صفوں کو درست رکھا کرو، ادھر ادھر نہ دیکھا کرو، صف میں ٹیڑھی نہ کیا کرو۔ پھر ارشاد فرمایا بخاری شریف کی حدیث مبارکہ جلد اول صفحہ نمبر 59 ہے، مسلم جلد دوم صفحہ نمبر 180 ہے، فرمایا حل ترون قبلتی ہا ہونا، میرے غلاموں تم یہ سمجھتے ہو کہ میں آگے دیکھ رہا ہوں، میری ساری توجہ قبلے کی طرف ہے؟ حل ترون قبلتی ہا ہونا، تمہارا یہ خیال ہے کہ میں آگے دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں نہیں دیکھ رہا؟ فرمایا فواللہ ما یخفى علیہ خشوعکم ولا رکوعکم انی لاراکم من وراء ظہری، فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے۔ اب تم اور میں اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے قسم اٹھائیں تو یہ اور بات ہے۔ آمنہ کے لال مصطفیٰ کریم علیہ السلام جن کی سچائی کی قسمیں کافر بھی اٹھاتے تھے، انت صادقن انت امین، آپ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، آپ امانتدار ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام یہ بات کرنے کے لیے قسم اٹھا رہے ہیں واللہ ما یخفى علیہ خشوعکم ولا رکوعکم، پیسا تشریف فرما ہے، فرمایا مجھے اللہ کی قسم نہ تمہارا خشوع مجھ سے پوشیدہ ہے نہ تمہارا رکوع مجھ سے پوشیدہ ہے۔ انی لاراکم من وراء ظہری، فرمایا میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے اپنی پیٹھ کے پیچھے تمہیں دیکھتا ہوں۔ انی لاراکم، بے شک ضرور میں تمہیں دیکھتا ہوں، من وراء ظہری، اپنی پیٹھ پیچھے۔ اب اس حدیث کو پڑھنے کے لیے سب نے پڑھا دیا، پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، ذرا غور تو کریں۔ نماز پڑھتے ہوئے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے دائیں بائیں کسی ایک آدمی کی پورا نہیں دیکھ سکتے، کسی کے ایک حصہ ہاتھ پاؤں کچھ کپڑوں کو نظر پڑ سکتی ہے، لیکن سب کو تو نہیں دیکھ سکتے، برابر والوں کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ یہ تیری اور میری نظر ہے۔ نگاہ مصطفیٰ کیا ہے؟ نگاہ مصطفیٰ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، قبلے کی طرف دیکھ رہے ہیں، سرکار قسم اٹھا رہے ہیں، فرمایا میں جیسے آگے دیکھ رہا ہوں ایسے پیچھے دیکھ رہا ہوں۔ اور کیا کیا مخفی نہیں ہے؟ ما یخفى علیہ خشوعکم، پہلے الفاظ خشوع کے، پھر ہے ولا رکوعکم، اور پھر تمہارا رکوع۔ اب رکوع تو پھر بھی تھوڑا بہت دیکھا جا سکتا ہے۔ رکوع کیا ہے؟
ان گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر جھک کر اللہ کی بارگاہ میں سبحان ربی العظیم پڑھنا خشوع کیا ہے؟ چشتی صاحب خشوع یہ ہے کہ اللہ کے لیے جو دل کے اندر خلوص اخلاص کا جذبہ، جو دل میں ارادہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کے لیے اخلاص کے جذبے کو خشوع کہتے ہیں۔ دل کے اندر پیدا ہونے والے ارادے کو کیا کہتے ہیں؟ خشوع کہتے ہیں۔ میرے آقا قسم اٹھاتے ہیں، فرمایا نگاہ مصطفیٰ کا اندازہ لگانا چاہتے ہو تو سن لو، اللہ کی قسم تمہارے دل کے اندر جو نیکی کا ارادہ پیدا ہوتا ہے، اللہ نے وہ ارادہ بھی مجھ سے مخفی نہیں رکھا ہوا۔ فرمایا میں جب آگے دیکھتا ہوں تم میرے پیچھے کھڑے ہوتے ہو، تمہارے دلوں کے اندر جو ارادے نیکی کے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی اللہ نے مجھ سے پوشیدہ نہیں رکھے۔ میں تمہارے ان ارادوں سے بھی آگاہ ہوتا ہوں، تمہارے ربو سے بھی آگاہ ہوتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، جشن میلاد النبی۔ یہ نگاہ مصطفیٰ ہے، فرق ہے، تمہارا دیکھنا اور ہے، مصطفیٰ کا دیکھنا اور ہے۔ اب تم اور میں جب دیکھتے ہیں لائٹ آف ہو جائے، اندھیرا چھا جائے، نہیں دیکھ سکتے۔ وہ پہلی حدیث پاک مکمل ہو گئی، اب دوسری حدیث سے یہ بات سنیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حبر حاضر امہ، سرکار نے فرمایا اگر میری امت کو کوئی عالم دین ہے، دین کا مسئلہ پوچھنا چاہتے ہو، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھ لیا کرو۔ ترجمان القرآن فرمایا قرآن سمجھ نہ آتا ہو، عبداللہ بن عباس سے پوچھ لیا کرو۔ عبداللہ بن عباس عرض کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یرا فی اللیل فی ظلمت کما یرا فی النہار۔ فرمایا میرے آقا کی اگر نگاہ کا اندازہ لگانا چاہتے ہو سنو غلامان مصطفیٰ، فرمایا جیسے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دن کی روشنی میں دیکھا کرتے تھے ویسے ہی فرمایا یرا فی اللیل فی ظلمت، رات کے اندھیرے میں بھی مصطفیٰ ایسے دیکھا کرتے تھے۔ آپ اور میں اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتے، روشنی ہو، اگر روشنی ہو پھر دیکھتے ہیں، روشنی چاہے سورج کی ہو، چاند کی ہو، یا بلب کی روشنی ہو، لائٹ کی روشنی ہو، ہم اس کے بغیر ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ سائنس یہ کہتی ہے ادھر سے شعاعیں نکلتی ہیں آنکھوں سے اور وہ شعاعیں ٹکراتی ہے روشنی کی شعاعوں کے ساتھ، پھر اندر روشنی ریفلیکٹ ہوتی ہے، پھر باہر آتی ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس روشنی کی محتاج نہیں، ساری کائنات کی روشنیاں نور مصطفیٰ کی محتاج ہیں۔ کائنات کی ساری روشنیاں نگاہ مصطفیٰ کے نور مصطفیٰ کی محتاج ہیں۔ اس لیے سرکار کائنات علیہ السلام جیسے روشنی کے اندر دیکھتے تھے دن کے اندر، ایسے رات کی تاریکی کے اندر دیکھا کرتے تھے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ کائنات کے آقا علیہ السلام کا دیکھنا آپ اور میں روزانہ دیکھتے ہیں، ادھر ادھر بھی دیکھتے ہیں، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ مثلا آج کل بارش نہیں آ رہی، کتنے لوگ ہیں جو بارش کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ہاتھ اوپر کرتے ہیں، آسمان کی طرف نگاہیں اٹھاتے ہیں، بارش نہیں آتی۔ وہ میرے رب کی حکمت ہے، وہ جب کرم نوازی فرمائے، جب دے دے، دعا کریں کہ اللہ کریم رحمت اور کرم کی بارش عطا فرمائے۔ لیکن ایک تیرا اور میرا دیکھنا ہے، ایک عالم کا دیکھنا ہے، کسی محدث محقق کا دیکھنا ہے، کسی عام آدمی کا دیکھنا ہے، ایک دیکھنا مصطفیٰ کا دیکھنا ہے۔ مصطفیٰ کا دیکھنا اور ہے، تیرا اور میرا دیکھنا اور ہے۔ اب دیکھیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں یہ جو اب میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں اس مسئلے سے کہ اور مسئلے سمجھ آئیں گے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، 2 رکعتیں ہو گئی، 2 رہتی ہیں۔ آپ نے سر اوپر اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھا، دل میں خیال پیدا ہوا قبلہ بدل جائے۔ لوگ کہتے ہیں شریعت تو نہیں لے کر آئے، کتاب بھی نہیں لے کر آئے، لیکن قبلہ تو وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا تھا، قبلہ وہی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، قبلہ تو نہیں دیا، قبلہ تو ہمارے والا ہے۔ ابھی دل کے اندر خیال پیدا ہوا، کافر اعتراض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف دیکھا، اب دل میں خیال پیدا ہوا کہ قبلہ وہ بن جاتا نا جو میرے جد امجد سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام انہوں نے بنایا تھا، اس کی تعمیر کی تھی، وہ بن جاتا۔ کہا نہیں، عرض نہیں کی، دعا نہیں کی۔ آئیں قرآن پڑھیں، دوسرا پارہ ہے، اللہ کریم نے فرمایا قَدْ نَرَا
तकल्लुब वजहिका फिस्समाए फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा। हबीब प्यारे, हम आपका चेहरा बार बार आसमान की तरफ उठता देख रहे हैं। कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस्समा, ऐ मेरे महबूब, हम आपका चेहरा बार बार आसमान की तरफ उठता देख रहे हैं। मेरे हबीब, तुमने इल्तिजा नहीं की, दुआ नहीं की, दरखास्त नहीं की, गुजारिश नहीं की, लेकिन हम जानते हैं आपका दिल ये चाहता है किबला बदल जाए। फरमाया हबीब, हम किसी किबले की ताकीद नहीं लगाते, बल्कि आपने आप फरमा दिया। फरमाया फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा। हबीब, आप अपना किबला वो बना लीजिए तर्दाहा, जो आपको पसंद है, जिस किबले पे आप राजी हैं। हबीब, अपना चेहरा मुबारक उस तरफ फेर दीजिए। फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। और मैं इंतजार की जरूरत नहीं, अभी से अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ फेर दीजिए। तो एक मुस्तफा का देखना है, एक आम आदमी का देखना है। निगाहे मुस्तफा ऊपर आसमान की तरफ उठे, अल्लाह किबला काबा बना दे और नमाज के अंदर किबला तब्दील कर दे। एक तेरी और मेरी आम आदमी की निगाह है, फिर निगाहे मुस्तफा का कमाल देखे, अपनी और मेरी निगाह की नारसाई देखे। कहाँ आप निगाहे मुस्तफा का कमाल है, कहाँ तेरी मेरी निगाह है। हमारी भला कैसे और आइए आखिरी हदीस से अर्ज करके इजाजत चाहूंगा। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम सूरज किरण की नमाज पढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सूरज किरण की नमाज पढ़ा रहे हैं। और ये भी मसाला में बताना चाहिए कि जब बारिश ना आए, सिर्फ देगे पकाना काफी नहीं है। नमाज इस्तिस्का का पूरा एक सिलसिला है कि बाहर खुले मैदान के अंदर निकले, 2 रकात अल्लाह की बारगाह में नमाज इस्तिस्का अदा करें। हमने देगों पे काम रखा हुआ है और चीजें हम करते रहते हैं, लेकिन नमाज इस्तिस्का जो शरीयत मुताहरा में आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, सहाबा किराम की, ताबीन तबा ताबीन की एक सुन्नत है, उसको हमने छोड़ दिया। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूरज किरण अदा, सूरज किरण की नमाज। अब नमाज पढ़ते पढ़ते अब आप देखें ना, सहाबा किराम की नमाज कैसी थी। नमाज पढ़ते हुए मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदाओं को देखते रहते थे। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या कर रहे हैं, इसलिए सरकार ने फरमाया सल्लू कमा रअयतमूनी सल्ली, नमाज ऐसे पढ़ा करो जैसे मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा करते हो। अब सरकार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के दौरान हाथ बुलंद फरमाया, फिर नीचे कर लिया। सहाबा किराम ने नमाज के बाद पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी बुखारी शरीफ की हदीस है, राइना का तनावल दशयन फी मकामिका हाज़ा। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने देखा है कि आपने यहाँ इसी मकाम पे खड़े होकर तनावल दशयन, किसी चीज को पकड़ा है। सुम्मा तका था, या रसूलल्लाह फिर अब पीछे हट गए, क्या माजरा है। अब नमाज पढ़ी जा रही है, नमाज के अंदर मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ ऊपर किए। सहाबा किराम ने नमाज के बाद बताया, या रसूलल्लाह, हमने देखा है कि आपने यहाँ पे खड़े होकर किसी चीज को पकड़ा, सुम्मा तका था, फिर आप पीछे हट गए। अब देखिए सहाबा किराम से पूछे कि ख्याल जो आया था नमाज में मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, नमाज का क्या बना। यार लोग कह देते हैं ना, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, नमाज में करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है। सहाबा किराम की नमाज को देखें, वो नमाज पढ़ते हुए मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदाओं को नोट कर रहे हैं। अब अल्फाज सुनिए जो निगाह मुस्तफा के रिलेटेड है कि कहाँ तक निगाह मुस्तफा की रसाई है, दस्त मुस्तफा की रसाई कहाँ तक है। आपने फरमाया कि इन्नी उरीदुल जन्नता फी मकामी हाज़ा, और इन्नी रायतुल जन्नता फी मकामी हाज़ा, फरमाया इसी जगह पे खड़े होकर मुझे जन्नत दिखाई गई। या फरमाया इन्नी रायतुल जन्नता फी मकामी हाज़ा, मैंने यहाँ खड़े होकर जन्नत देखी है। क्या देखी भाई? जन्नत देखी। फिर फरमाया कि फतनावल तो मिनहा उनकूदन, जन्नती मेवे में से एक मेवे का एक गुच्छा मैंने पकड़ा। आप अरबी की सारी जो है वो जो मतन देखने और फिर तर्जुमा देखने, अब तो नेट के ऊपर भी अवेलेबल है। तनावल तो मिनहा उनकूदन, मैंने एक जन्नत के मेवे का गुच्छा पकड़ा। फरमाया कि लौ अखज़तु लअकलतु मा बक़ियत दुनिया, फरमाया अगर मैं वो गुच्छा तोड़ लेता
تم ساری زندگی کھاتے رہتے، تمہاری زندگی ختم ہو جاتی، دنیا ختم ہو جاتی، جنت کا میوہ کبھی ختم نہ ہوتا۔ پھر میں نے یہ سوچا ہے غیب کی چیز ہے، ابھی وقت نہیں آیا، جب حشر قائم ہوگا، حشر کے بعد جلتی جنت میں چلے جائیں گے، یہ تب کا کھلانے کا وقت آئے گا، اس لیے میں نے غیب کی چیز کو پیچھے رہنے دیا، کا پھر میں پیچھے آتا ہے۔ اب یہ حدیث بخاری شریف کی ہے، پڑھنے کے لیے لوگوں نے پڑھ دی، سنانے کے لیے سنا دی، اور بخاری شریف حدیث پاک کی وہ کتاب ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب شریعت مطہرہ کے لیے صحیح بخاری۔ اب چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، جب دورہ حدیث کروایا جاتا ہے تو بخاری تو لازمی پڑھائی جاتی ہے۔ بنشک نبی کے جو پڑھتے ہیں بخاری، کیا کہتے ہیں؟ بنشک نبی کے جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری۔ اب یہ بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے، تمہاری زبانیں کیوں گم ہو گئی؟ عظمت مصطفیٰ کو بیان کرتے ہوئے، دسترس نگاہ مصطفیٰ کو بیان کرتے ہوئے، جنت کہاں پہ ہے؟ یہ کچھ قریب، اچھا قریب ہی وہاں پر میں کھڑے ہوں تو ہمارا تو ہاتھ اس تنبو تک بھی نہیں پہنچ سکتا، لیکن جنت کہاں پہ؟ پہلا آسمان، پھر جتنا آسمان اور زمین کے درمیان یہ سفر ہے، اتنی پہلے آسمان کی موٹائی ہے، 500 نوری سال کی مسافت۔ اور نوری سال کیا ہوتا ہے؟ روشنی ایک سیکنڈ کے اندر 1,86,000 کلومیٹر سفر طے کرتی ہے۔ اب اندازہ لگائیں 500 نوری سال کتنے بنتے ہیں؟ تو یہ آسمان، پھر پہلے آسمان کی موٹائی، پھر درمیان میں اتنا خلا، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، پھر بیت المعمور، سدرۃ المنتہا، پھر عرش اولا کے سائے میں، عرش اولا کے سائے میں جنت ہے۔ مصطفیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا انی رأیت الجنت فی مقامی ھذا، میں نے یہاں پہ کھڑے ہو کر جنت کو دیکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تیری مثل کوئی نہیں یا رسول ہاشمی، تیری مثل کوئی نہیں یا رسول ہاشمی، تیری مثل کوئی نہیں یا رسول ہاشمی۔ جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، بسم اللہ۔ نگاہ مصطفیٰ کا کمال دیکھیں، ہاتھ بھی پہنچ گئے، جنتی میوے تک ہاتھ پہنچے۔ فرمایا لو اخذتو، اگر میں وہ لے لیتا، اگر میں وہ توڑ لیتا، تم رہتی دنیا تک کھاتے رہتے۔ نگاہ مصطفیٰ یہ ہے، اوپر اٹھے تو عرش اولا کے سائے میں جنت تک پہنچ جائے۔ اب نیچے دیکھیں، نگاہ مصطفیٰ نیچے جائے تو تخت الثری تک پہنچ جائے۔ اب یہ بھی حدیث پاک بخاری کی۔ مجھے حیرانی ہوتی کہ جب ہم بخاری پڑھ رہے ہوتے ہیں یا پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ قصے، کہانیاں، واقعات بیان کرتے ہیں، حکایات بیان کرتے ہیں، یہ سنی شعر پڑھتے رہتے ہیں، اپنا ذوق جگاتے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں قرآن کی طرف آ جائیں، آئیں حدیث کی طرف آ جائیں۔ یہ حدیث پاک صحیح حدیث، آقا کائنات علیہ السلام کا گزر ہوا۔ فرمایا کہ مر النبی صلی اللہ تعالی وسلم بقبرین، سرکار کائنات علیہ السلام کا گزر 2 قبروں کے پاس سے ہوا۔ صحابہ کرام ساتھ ہیں، سرکار کائنات علیہ السلام نے فرمایا انہما لیعذبان، ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور پھر کمال تو یہ سرکار نے فرمایا وما یعذبان من کبیر، عذاب کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ ایک چغل خور تھا، دوسرا پیشاب کے چھنٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ اب یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور پھر سرکار نے کیا کیا؟ فرمایا کہ ایک کھجور کی سبز ٹہنی لے آؤ، اس ٹہنی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، اور پھر ایک ایک حصہ ایک ایک جو ہے وہ قبر کو رکھ دیا۔ پھر فرمایا کہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے جب تک یہ ٹہنیاں سرسبز و شاداب رہیں گی، ان دونوں قبر والوں کے عذاب کے اندر اللہ کمی کرتا رہے گا۔ اچھا قبر کے اندر کوئی دیکھ سکتا ہے؟ منو مٹی کے نیچے قبر ہے، منو قد آدم کے برابر قبر ہے نا، کم از کم سینے کے برابر نیچی قبر۔ آپ اور میری نگاہ کہاں تھوڑا سا پردہ حائل ہو جائے دھندلا جاتی ہے۔ نگاہ مصطفیٰ یہ ہے کہ اوپر اٹھے تو عرش اولا کے سائے میں جنت تک پہنچ جائے، نیچے چلے تو قبر کے اندر کے احوال جان لے، اور پھر کشف القبور پہ قبلہ پیر صاحب اور چشتی صاحب جانتے ہیں، کشف القبور کے ذریعے لوگ قبر کے اندر کے حالات جان لیتے ہیں۔ یہ ایک علم ہے، ایک روحانیت کا سلسلہ ہے، لیکن یہ پتہ نہیں چلتا
کہ کس کو عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ علم مصطفیٰ یہ ہے کہ مصطفیٰ نے بتا دیا قبر کے اندر ہو کیا رہا ہے، اور عذاب کی وجہ بھی بتا دی، عذاب کس سبب سے ہو رہا ہے، یہ علم مصطفیٰ ہے۔ کشف القبور کے ساتھ کوئی آدمی بتا سکتا ہے قبر والے پہ کیا بیت رہی ہے، یہ نہیں بتا سکتا کس وجہ سے اس حالات کے اندر ہے۔ فرمایا کہ اس قبر والے کو عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے، ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خور تھا۔ فرمایا کہ اس وجہ سے اب عذاب ہو رہا ہے، اور یہ بھی بتا دیا، امت کو بتا دیا کہ اگر سبز اور شاداب کو ٹہنی کوئی چیزیں رکھ دیں گے تو اللہ تعالیٰ سبزے کی وجہ سے عذاب کے اندر کمی کر دیتا ہے، رحمتوں کو نزول فرما دیتا ہے۔ یہ نگاہ مصطفیٰ ہے۔ تو اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ مقصد حاضری ہوتی ہے، مجھ سے پہلے ثنا خانہ نے شیریں زبان نے بہت خوبصورت انداز میں سرکار کائنات علیہ السلام کا ذکر کیا۔ ویسے بھی سر کا دور ہے، آپ لوگ سر سننا پسند کرتے ہیں، لیکن اس سر کے انداز میں نے قبلہ پیر صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ضروری سمجھا ہے کہ ہم دوبارہ قرآن اور حدیث کی طرف آئیں، ڈائریکٹ قرآن مجید سنیں، ڈائریکٹ احادیث طیبہ سنیں۔ یاد رکھیں جو نعت چاہے اردو میں، عربی میں، فارسی میں، جس زبان میں بھی کہی گئی ہے، ان عشاقان مصطفیٰ نے روشنی قرآن اور حدیث سے لی ہے۔ کبھی کبھی یہ بھی کرنا چاہیے کہ ڈائریکٹ قرآن پڑھیں، ڈائریکٹ حدیث طیبہ پڑھیں کہ آقا کائنات علیہ السلام کو اللہ نے شان کتنی عطا کی ہے۔ فرمایا کہ لولاک لما خلقت الجنت والنار، حبیب اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں جنت اور دوزخ نہ بناتا۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا۔ لولاک لما اظہرت الربوبیہ، سونے جے تینوں بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ اس لیے علامہ اقبال اس مقام پہ کہا تھا، فلسفہ اسلام، شاعر مشرق، مصور پاکستان حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ قلندر لاہوری، آپ فرماتے ہیں ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کو تبسم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساقی پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیم آفنا کا اسادہ اسی نام سے، نبض ہستی تپش ہمادہ اسی نام سے۔ رضا ظفر علی خان نے کہا تھا وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں، گر ارض و سما کی محفل میں لولاک لما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، یہ فلسفیوں سے کھل نہ سکا، یہ نقطہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ زمین و زمان، یہ چنین و چنا، یہ مکین و مکان سب اس لیے بنائے گئے ہیں کہ کائنات کے آقا علیہ السلام کی تعریف کے اندر رب اللسان رہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا زمین و زمان تمہارے لیے، آخری شعر یاد کر رہا ہوں چند شعر، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، کہو سبحان اللہ، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہان میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہم آئے ہیں جہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اور فرشتے قدم رسول حشم تمام امم غلام کرم وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں آیا تمہارے لیے، کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و ولی سنا کی زبان تمہارے لیے، اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کی یہاں تمہارے لیے، یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ تیغ و سپر، یہ تاج و کمر، یہ حکم رواں تمہارے لیے، اور اشارے سے چاند، کس بات کا جی؟ اشارے سے چاند کو، ابھی وہ دوست پڑھ رہے تھے نا کہ چاند تک پہنچنا اور بات ہے، اشارے سے چاند کو توڑ دینا یا چاند کو پاس بنا لینا یہ بڑی بات ہے۔ اشارے سے چاند کو چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو اثر کیا۔